فرمایا نہ ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف دو اور نہ ہی اسے زبان سے تکلیف دو، کیونکہ جو مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا، کسی مسلمان کو اذیت دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو ایمان والوں کو اذیت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بروز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا ہے، اور ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے اللہ کی عبادات میں وہ نماز ہے۔ نماز کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور اگر اس کی نماز ہی درست نہ ہوئی، پڑھتا تو رہا لیکن نماز درست نہ ہوئی، تو وہ ناکام ہوگا اور خسارہ پانے والوں میں ٹھہرے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے پڑھنی نہیں آتی، اس کی نماز درست نہیں، اس کی قرات درست نہیں۔ جب قرات درست نہ ہوگی، طہارت درست نہ ہوگی، نماز کی شرائط اور اس کے ارکان مکمل نہ ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی نماز ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز درست کیسے ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز کے بعد آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ فرمایا وعلیک فرجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا تم پر بھی سلام ہو، لوٹ جا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پیچھے ہٹا، دوبارہ پڑھ کر آیا، سلام کی۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اور سلام کا جواب بھی دیا اور کہا لوٹ جا اور پھر دوبارہ جا کر کے نماز پڑھ کے ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے پوچھا فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں میسر آئے اس کی تلاوت کرو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، قومے میں آ جاؤ، سیدھا کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پورا اطمینان کر لو کہ قیام اب ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں تم مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ یعنی جلسے میں جب انسان جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان میں تو بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز مکمل کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو لہذا جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا نماز سے پہلے ہمیں ضروری ہے۔ صحت نماز کی شرائط علماء کرام نے 6 بیان فرمائی۔